سلام برای شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را میخوانیم. آج کے درس میں ہم ضمائر پڑھیں گے، پروناؤنز پڑھیں گے. تو مقدماتی چیزیں آپ کو پڑھائی جا چکی ہیں. کچھ گرامر ہم پڑھ لیتے ہیں. گرامر میں سب سے پہلے ہم پروناؤن پڑھیں گے جو بہت زیادہ اہم ہیں. یعنی جب بھی زبان فارسی کو ہم پڑھنا چاہیں گے، زبان فارسی کی جب کنورزیشن ہماری ہوگی تو اس کنورزیشن میں پروناؤن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتے ہیں. انہی سے ہی ہمیں جملے بنانے ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں آج کے درس کی جانب. اسم ضمیر، سب سے پہلے تعریف کر لیتے ہیں. اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ او یعنی وہ، شما یعنی آپ کسی کا نام لیتے ہیں. علی، حسن، فاطمہ، زہرا، تو آپ نام کے بجائے اس کی ضمیر یوز کرتے ہیں. اس نے کہا، آپ نے کہا، وہ کہتا ہے، تو یہ ضمیر ہوں گے نام کی جگہ. فارسی میں اس میں دو تقسیم ہیں، دو قسمیں ہوتی ہیں فارسی میں ان ضمائر کی. ایک تو ضمیر متصل ہوتی ہے، ایک ضمیر منفصل ہوتی ہے. ضمیر متصل کی طرف دیکھیں، وہ ضمیر، وہ پروناؤن جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں. کسی اسم یا فعل کے ساتھ ہم ملا کر لکھیں گے تو یہ ضمیر متصل اتصال کو کہتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھیں، اب اس ضمیر متصل کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو صرف افعال کے آخر میں آتی ہیں، جسے ہم شناسے کہا جاتا ہے. فارسی میں ہم کہتے ہیں شناسے، نشانی کہا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے، جیسے کہ ترتیب سے اگر آئے جائیں، میم، یا، اگر نون دال ہے تو یا، کیونکہ مفرد اور جمع ہے، نون دال جمع ہے، یا دال، میم، یا میم. اچھا جی، آگے چل کے ہم ترتیب آپ کو بتائیں گے. اسی طرح دوسری قسم ضمیر متصل وہ یہ ہے کہ جو فعل اور اسم دونوں کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے، جیسے کہ شین، شان، تے، تان، میم اور مان. یہ ضمیر متصل کی دو، ایک شناسے اور ایک ضمیر متصل ہو گئی جو ملا کر لکھی جاتی ہے. اب دوسرے نمبر پر جو ضمیروں کی قسم تھی ضمیر منفصل. یہ ایسی ضمیر ہوتی ہیں جو الگ لکھی جاتی ہیں، جیسا کہ او، آنہا، من، ما، تو، شما وغیرہ. یہ ضمیر ہوں گی. اب آتے ہیں ضمیر منفصل کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں. تین پروناؤنز ہوتے ہیں، ایک متکلم ہوتا ہے، ایک حاضر، ایک غائب ہو گیا. اب دیکھیں، اب یا تو جس کے بارے میں ضمیر کی بات کر رہے ہیں یا تو وہ مفرد ہے یا جمع ہے، یا جو ہے نا سنگولر پرسن پہ ہم یوز کرتے ہیں یا پلورل پرسن پہ یوز کرتے ہیں. جیسے کہ من یعنی میں، اور اس کی جمع ہوگی ما یعنی ہم سب. تو یعنی تم، اس کی جمع شما. او یعنی وہ ہو، اور اس کی جمع آنہا یا ایشان شامل ہیں. آنہا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں، اگر ترتیب سے دیکھا جائے ان کو، من، تو، او، ما، شما اور آنہا یا ایشان. اب دیکھیں جو پچھلے ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں اور ان کی نشانیاں پڑھی ہیں. ضمیر یہ ہیں نشانے جو اوپر شناسے میں نے آپ کو بتایا تھا. من ضمیر کی شناسے ہے، آخر میں جملے میں لگتی ہے. میم ضمیر متصل میں جو ہم نے پڑھی ہیں. تو ضمیر کی شناسے آخر میں لگتی ہے چھوٹی یا. او ضمیر کی شناسے فعل ماضی میں او ضمیر کی شناسے نہیں ہے، بلکہ حال اور مستقبل میں دال استعمال ہوتی ہے. ما ضمیر کی نشانی ہے یا شناسے ہے یا میم. شما ضمیر کی شناسے ہے یا دال، اور ایشان یا آنہا ضمیر کی شناسے ہے نون دال. ہاں جی، یہاں پر یہ آپ کو بتا دیا ہے. اب یہ فقط یہ آپ کو بتانے کے لیے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ٹوٹلی طور پر آپ کو ٹوٹل بتایا ہے کہ ضمیریں ہیں، اور جو شناسے آپ کو بتائی ہیں ابھی وہ نشانیاں ہیں جو کہ ہم جملے کے آخر میں یوز ہوتی ہیں. یعنی کوئی بھی فارسی کا جملہ ہو، اس کے آخر میں یا میم آئے گا، یا چھوٹی یا آئے گی، یا میم آئے گا، یا دال آئے گا، یا نون دال آئے گی. اگر فعل حال اور مستقبل کا جملہ ہے تو دال آخر میں آئے گی، تھرڈ پرسن میں. تو ہر ضمیر کی، ہر پروناؤن کی ایک نشانی ہوتی ہے جسے فارسی میں کہتے ہیں شناسے، جو آخر میں لگتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ آگے ہم پڑھیں گے. ضمیر متصل میں دیکھیں جو آپ کو ابھی بتایا ہے، من کے لیے میم آئے گا، تو کے لیے یا آئے گا، او کے لیے ہم دال لگائیں گے حال اور مستقبل میں، اور اس کے علاوہ ماضی میں کوئی شناس نہیں ہے. ما کے لیے یا میم، شما کے لیے یا دال، اور آنا کے لیے نون دال ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر ہم جملہ بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے. ایک مصدر ہے رفتن، رفتن سے نون ہٹائیں گے تو رفت بن جائے گا. اب اس رفت سے، رفت یعنی گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فارسی میں مذکر اور مؤنث کی کوئی بحث نہیں ہوتی، یعنی الگ الگ جملہ یوز نہیں ہوتا مذکر اور مؤنث کا. یہ نہیں ہوتا جیسے اردو میں وہ گیا، وہ گئی، ٹھیک ہے نا. ہی انگلش میں استعمال ہوتا ہے، شی انگلش میں استعمال ہوتا ہے، الگ الگ جملے یوز ہوتے ہیں. عربی میں اور زیادہ ہوتے ہیں، مگر یہ کہ فارسی میں بہترین چیز یہ ہے کہ لیڈیز اور جینٹس کے لیے الگ الگ جملہ یوز نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی جملہ یوز ہوتا ہے لیڈیز کے لیے بھی اور جینٹس کے لیے بھی. اب یہ رفت ہے، اب رفت سے مراد گیا بھی لے سکتے ہیں، گئی بھی لے سکتے ہیں، وہ پھر آپ کو جو آپ مطلب لینا چاہیں، جو آپ بولنا چاہیں. اب اس رفت یعنی گیا کو اگر ہم من ضمیر کی جو شناس آپ کو بتائی تھی آخر میں میم لگتی ہے، میم لگا دیں گے تو بن جائے گا رفتم. رفت پلس یا ایڈ کریں گے تو بن جائے گا رفتی، یعنی تو گیا. اسی طرح اگر ماضی کا جملہ ہے تو بن جائے گا رفت، کیونکہ ضمیر کی شناس نہیں ہے تو نون ہٹائیں گے تو رفت ہی رہ جائے گا، یعنی وہ گیا. اسی طرح جمع کی طرف آتے ہیں متکلم میں، رفت پلس یا میم ایڈ کریں گے تو رفتیم. آگے دیکھیں، رفت پلس یا دال ایڈ کریں گے تو رفتید، اور رفت پلس نون دال ایڈ کریں گے تو رفتند ہو جائے گا. تو یہ ضمیر اور اس کی شناس سے آپ کو ایڈ کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے. دو اور فعل لیتے ہیں، ہست اور بود. ہست پلس ایڈ میم کریں گے ہستم، ہستی، ہست، ہستیم، ہستید و ہستند. ضمیریں اور اس کی شناس لگا رہے ہیں. بود کو اگر ایڈ کریں، بودم، بودی، بود، بودیم، بودید و بودند. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیریں ہیں اور اس کی شناسیں ہیں. اب ان کو ساتھ ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کہ ضمیر ہیں، فعل اور اس کی شناسے بھی ساتھ ہیں، ضمیریں ایڈ کر رہے ہیں فعل اور شناسے کے ساتھ، اور پھر ترجمہ آپ کے سامنے ہے. او بود وہ تھا، آنہا بودند وہ تھے، تھو بودی تو تھا، شما بودید آپ لوگ تھے یا تم لوگ تھے، من بودم میں تھا، ما بودیم ہم تھے. اسی طرح ہست میں، او ہست وہ ہے، آنہا ہستند وہ ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستید آپ ہیں، من ہستم میں ہوں، یا ما بودیم ہم تھے. تو یہاں پر ہم ما ہستیم ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہیں. تو یہ ضمیریں اور شناسیں کا مختصر تعارف تھا، ان کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے. آتے ہیں جب جملوں میں ایڈ ان کو کرتے ہیں، تو جیسا کہ من معلم ہستم میں استاد ہوں، ما معلم ہستیم ہم استاد ہیں. ایک طرف مفرد ہے، ایک طرف جمع ہے. تو معلم ہستی تو استاد ہے، شما معلم ہستید آپ لوگ استاد ہیں، او معلم ہست وہ استاد ہے، ایشان یا آنہا معلم ہستند وہ سب معلم ہیں. من حاضر بودم میں موجود تھا، ما حاضر بودیم، تو حاضر بودی، شما حاضر بودید، او حاضر بود و آنها حاضر بودند. من دانشجو هستم میں طالب علم ہوں، ما دانشجو هستیم، تو دانشجو هستی، شما دانشجو هستید، او دانشجو هست، آنها دانشجو هستند یا ایشان. میں کون ہوں، من کی هستم، شما معلم هستی آپ معلم استاد ہیں، شما کی ہستی آپ کون ہیں، من معلم ہستم میں معلم ہوں، ما کی ہستیم ہم کون ہیں، ما مسلمان ہستیم ہم مسلمان ہیں، او کیست یا او کی بود، ہم دونوں میں ایک ایڈ کر سکتے ہیں، او کیست
یا او کی بود، او علی بود یا او علی است. بود بہتر ہے کیونکہ جملہ ہی تھا تھی تھے کا ہے. آنها کی هستند وہ کون ہے؟ آنها معلم هستند. تو کی ہستی؟ من علی ہستم. ٹھیک ہے، یہ درس ہوگی اور آج کی لاسٹ میں تمرین ہم دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شناس فعل یاد کریں. بہت ہی مہم ہے یہ کہ آپ کے پاس ضمیریں جو من، تو، او، ما، شما اور آنا یہ آپ کو آنی چاہیے، اور ضمیروں کے ساتھ آپ کو جو شناسیں پڑھائی ہے کہ من کے جملے کے آخر میں میم لگے گا، تو میں یا لگے گا، او میں کوئی ضمیر نہیں لگے گی، ما ضمیر میں یا میم لگے گی، شما میں یا دال اور آنہا میں نون دال لگے گی. یہ والی ضمیر کی نشانی جسے شناسے کہتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے. اور ہست اور بود کے ساتھ گردان کریں. ہم نے جیسے اوپر آپ کو ہست کے ساتھ ہستم، ہستی، ہست، ہستیم، ہستید، ہستند، اور بود کے ساتھ جو گردان کرائی ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور گردان کرنی ہے. آپ دیکھیں اس کو ترجمہ کریں. ایشان دانشجو هستند. شما کی هستید؟ او کی است؟ من معلم هستم. او احمد است. او کی بود یا او کیست؟ یہ آپ بیٹھ کے ترجمہ کیجیے گا. شما کیست یا شما کی بودید؟ ما مسلمان هستیم. یعنی کہ ترجمہ کریں آپ، اور نیچے دیے گا جو یہ فارسی سے اردو ترجمہ کرنا ہے اور یہاں پہ اردو سے فارسی میں ترجمہ کرنا ہے. میں استاد ہوں، ہم مسلمان ہیں، تم طالب علم ہو، وہ علی ہے، ہم سب طالب علم ہیں اور آپ استاد ہو. تو آج کا درس یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں مزید گرامر کی جو بحث ہوگی وہ ہم کریں گے. کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ ناصر.